ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ وفی الحدیث عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، رواہ ابو داؤد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضرات گرامی، ہم سب ابھی رزق کے حوالے سے ایک بڑا اہم خطاب سن رہے تھے، اور خطاب کے آخر میں جو اہم بات ہم نے سنی کہ رزق کے حصول میں نماز کا بھی بڑا اہم رول ہے، تو میں چاہتا ہوں اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے یا عمل کرتا ہے فوراً اس کا نتیجہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا بدلہ آخرت میں دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس پر ایمان بہت کم لوگوں کا ہو پاتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے جو کچھ ہم کریں اس کا ثمرہ، نتیجہ، فائدہ ہم کو دنیا میں مل جائے۔ نماز جو ایک اہم عبادت ہے بلکہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کی ادائیگی کے دنیاوی فوائد کیا ہیں، میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ نماز کا اجر و ثواب کیا ہے، نماز کا کیا بدلہ ہے، اس پر گفتگو نہیں کروں گا۔ نماز کے دنیاوی فوائد کیا ہے، ہم نماز پڑھیں تو ہمیں دنیا میں کیا فائدہ ملنے والا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ ویسے نماز آپ جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں کہ یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، جو عورت نماز پڑھتی ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، کوئی بھی ہو، جو نماز نہیں پڑھتا اس پر نماز فرض ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے زمانہ میں ایک مومن اور کافر کے درمیان جو علامت و نشانی بتائی گئی تھی وہ نماز۔ اگر آدمی نماز پڑھتا تھا تو اس کو مومن مانا جاتا تھا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مومن مسلمان نہیں مانا جاتا تھا۔ اسی لیے اس زمانے میں منافقوں کا جو گروہ تھا وہ بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اپنے آپ کو مومنوں میں شامل کرنے کے لیے۔ تو نماز ایک اہم عبادت ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے
صحیح مسلم حدیث کی جو ایک مشہور کتاب ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں ایک باب قائم کیا، باب اسم الکفر من ترک الصلاۃ، اور اس باب کے تحت انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہیں کہ ان بین الرجل و بین الکفر والشرک، ایمان اور کفر کے درمیان یا آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں ایک دوسرے لفظ کے ساتھ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ تو بہرحال نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیں نماز کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز کی ادائیگی میں دیر سویر ہو جائے لیکن نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس پر گناہ ہے، گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک بہت اہم چیز جو اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، جو اللہ کی رضامندی کا بہت اہم ذریعہ ہے، اس کو ہم اور آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی پریشانی، دنیا کا کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف، اگر ہم نماز پڑھ کر کے اللہ سے مدد طلب کریں تو اللہ ہماری مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 45 کے اندر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اور تخصیص کے ساتھ اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا ہے سورہ بقرہ ہی کے اندر آیت نمبر 153 میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ۔ تو یہ نماز بہت اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے۔ ہمارے نبی پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا، آپ کسی پریشانی سے دوچار ہوتے تو آپ نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، سنن نوافل کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ آپ تہجد کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب بھی آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوتے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو آپ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، امام ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے رسول کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیں نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس سے ہم کسی بھی چیز میں اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں، یہاں علماء طلبہ بھی موجود ہیں، کہ حدیث کی ہر کتاب میں چاہے بلوغ المرام ہو یا پھر صحیح بخاری، بلوغ المرام سے لے کر صحیح بخاری تک ہر محدث نے اپنی اپنی کتاب میں کتاب الاستسقاء یا باب الاستسقاء قائم کیا۔ استسقاء بارش طلب کرنا۔ ہمارے نبی کے زمانہ میں جب بارش نازل نہیں ہوتی تھی
قحط پڑ جاتا، خشک سالی ہو جاتی، پانی کی ضرورت ہوتی، تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو لے کر میدان کی طرف جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الاستسقاء میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، بیان کرتے ہیں خرج رسول اللہ الی المصلی وصلی رکعتین وصدق۔ قحط سالی کے زمانہ میں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر مصلی عیدگاہ کی طرف نکلے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے بارش طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی۔ ایسے ہی حدیث کی ہر کتاب میں محدثین نے ایک باب قائم کیا ہے یا کتاب ہی قائم کیا ہے، کتاب الکسوف یا باب الکسوف والخسوف، سورج گرہن چاند گرہن، سورج چاند پر سیاہی پھیل جاتی، اس کی روشنی ختم ہو جاتی۔ نبی کے زمانہ میں جب سورج کو گرہن لگ جاتا تو اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الاستسقاء میں باب قائم کیا ہے کہ صلاۃ الکسوف الصلاۃ فی کسوف الشمس، سورج گرہن میں نماز پڑھنا۔ اور اس بات کے تحت انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی۔ حضرت ابو بکرہ، یہ ابو بکر صدیق دوسرے ہیں اور ابو بکرہ ایک دوسرے صحابی ہیں، تو ابو بکرہ سے روایت ہے کہ کنا عند رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے پاس موجود تھے، اتنے میں انکسفت الشمس، سورج کو گرہن لگنے لگا، سورج کی روشنی ختم ہونے لگی، قام رسول اللہ، اللہ کے رسول اٹھ کھڑے ہوئے، آپ تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف بھاگے، حتی یجر رداءہ، اپنی چادر گھسیٹ رہے تھے، آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بھی مسجد میں داخل ہوئے، فصلی بنا رکعتین، اللہ کے نبی نے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ سورج گرہن چاند گرہن یا صلاۃ الکسوف کیسے پڑھتے تھے؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، دیر تک قرأت کرتے، پھر رکوع میں جاتے، دیر تک رکوع کرتے، پھر سر اٹھاتے، پھر قرأت کرتے، پھر رکوع میں جاتے، ایک رکعت میں 2 رکوع کرتے اور آپ دیر تک پڑھتے۔ اسی روایت میں ہے آپ اتنی دیر تک نماز پڑھتے رہے حتی ان جلت الشمس، جب تک کہ سورج روشن نہیں ہو گیا، جب تک کہ سورج کی سیاہی ختم نہیں ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، آپ نماز پڑھتے تھے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہماری زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آئے، بچہ بیمار ہو، کسی پریشانی مبتلا ہو، یا ہمارے بوڑھے بزرگ جوان ہیں، مر مقدمہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ہم کورٹ کچہری جانے سے پہلے، اسپتال جانے سے پہلے ایک بار ہم گھر ہی میں مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، پھر دوا علاج کرائیں، پھر کہیں جائیں۔ اللہ کی ذات سے کامل یقین ہے کہ اللہ ہماری پریشانی دور کر ہی دے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام و کفر کی پہلی لڑائی جو جنگ بدر ہے، اس میں صرف 313 مسلمان تھے، 1000 دشمن پر غالب آئے گئے، اور وہ مسلمان جو بوڑھے تھے، جن کی کمریں جھکی ہوئی تھی، جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، یقیناً ان کا ایمان ثابت تھا، جذبہ تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک اور وجہ تھی
جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی۔ حدیث کی ایک کتاب ہے مسند احمد بن حنبل۔ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحیح روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما فینا الا نائم الا رسول اللہ قام تحت شجرۃ یصلی ویدعو ویبکی حتی اصبح۔ بدر کی رات جس صبح جنگ ہوئی تھی، اس رات جتنے ہم صحابہ تھے سب کو نیند آ رہی تھی، ہم سب سو رہے تھے سوائے اللہ کے رسول کے۔ ہمارے رسول رات بھر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، روتے رہے جب تک کہ صبح نہیں ہو گئی۔ ایمان تو تھا ہی، ہمارے نبی کے رات بھر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے ہم نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ ایک مثال میں اور دوں، صحیح سچا واقعہ، حدیث کا واقعہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے، کوئی کہی ہوئی بات حدیث سے میں آپ کو بیان دوں، خصوصاً اپنی ماؤں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم جو حدیث کی سب سے مشہور کتاب ہے، وہی کی روایت ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفضائل باب فضائل ابراہیم خلیل اللہ، اور امام بخاری نے کتاب البیوع سے لے کر کتاب الاحکام تک تقریباً 5-6 جگہوں پر اس روایت کو بیان کیا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہاجر ابراہیم و بسارت، اللہ کے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ایک ایسی بستی، ایک ایسے علاقے میں پہنچے، فیہا ملک من الملوک او جبار من الجبابرہ، جہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کر روانہ ہوئے، ایسے علاقے میں پہنچے جہاں کا بادشاہ ظالم تھا، اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا خراب شخص تھا کہ کوئی بھی عورت اس کے علاقے سے گزرتی تھی تو چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، اللہ کہ اگر اس کے ساتھ مرد ہوتا اور اس کا بھائی ہوتا تو اس کو نہیں چھیڑتا تھا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کر گئے تو بادشاہ کے کارندوں نے بتایا کہ آپ کے علاقے میں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ حدیث میں ہے بھی کانت احسن الناس، حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت۔ جب بادشاہ کے کارندوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک آدمی ایک خوبصورت عورت لے کر کے آیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے۔ حدیث میں ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر آدمی کی بہن ہوتی تھی تو اس کو نہیں چھیڑتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ میری بہن ہے، وہ میری بہن ہے۔ پھر بھی بادشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ جا کے اس عورت کو لے کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی آئے اور حضرت سارہ سے کہا کہ دیکھو یہ تمہیں بادشاہ کے پاس لے جانے کے لیے آئے ہیں، فلا تکذبی حدیثی، میں نے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم میری بہن ہو، اسلامی اعتبار سے تم میری بہن ہو۔ اس وقت روئے زمین پر میرے تمہارے علاوہ کوئی اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، تو دینی اعتبار سے تم میری بہن ہو۔ تم بھی وہاں جا کر کے یہی بتانا کہ تم میری بہن ہو۔ بہرحال وہ بادشاہ کے کارندے سارہ علیہ السلام کو لے کر جب چلے گئے، حدیث میں ہے قاما ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم فوراً نماز میں کھڑے ہو گئے۔
نماز پڑھنے لگے. حضرت سارہ کو لے کر بادشاہ کے کارندے جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور ایک کمرے میں سارہ علیہ السلام کو ٹھہرا کر کے بادشاہ کو جا کر کے خبر دی کہ وہ عورت آ گئی. بادشاہ بھی آیا نہیں تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام بھی حدیث میں ہے قامت تصلی، یہ بھی کھڑی ہو کر کے نماز پڑھنے لگے. بادشاہ جب حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آیا، حدیث میں ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنے ہاتھ کو بڑھایا فَقُبِضَتْ يَدَهُ قَبْضَةً شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، وہ ہاتھ نہیں بڑھا پا رہا تھا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جب اس ظالم بادشاہ نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ نے نماز ہی میں اپنے دل میں اللہ سے دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک و احسنت فرضی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر. اے اللہ، اگر میں تجھ پر تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اب تک ہم نے اپنے آبرو کی حفاظت کی ہے، اس کافر کو تو مجھ پر مسلط نہ کر. حدیث میں ہے کہ حضرت سارہ نماز میں یہ جب دعا کرنے لگی، وہ ظالم بادشاہ غطہ زمین پر گر کر کے حتی رکضہ برجلہ اپنے پیر پٹکنے لگا جیسے اس کو مرگی آ گئی ہو، جیسے دورے کی بیماری پڑ گئی ہو. حضرت سارہ نے نماز ہی کی حالت میں کہا کہ اللہ، اگر یہ آدمی مر گیا تو لوگ کہیں گے کسی عورت نے اس کو مار ڈالا ہے، اے اللہ اس کو مارنا نہیں. ان کی دعا سے وہ ٹھیک ہوا، جلدی سے اٹھ بیٹھا اور اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا جلدی سے اس عورت کو باہر نکالو، میں نے تمہیں ایک عورت کو لانے کے لیے کہا تھا، تم کس جنیہ کو لے آئے ہو. اور اتنا متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ کی ولیدہ اور خادمہ بنا کر کے پیش کر دیا کہ آج سے میں اپنی بیٹی ہاجرہ کو تمہاری خادمہ بنا کر کے دے رہا ہوں. حضرت سارہ وہاں سے چلی، تب تک حضرت ابراہیم نماز پڑھتے رہے. فلما رہا، جب آگے سے دیکھا نماز ہی کی حالت میں کہ حضرت سارہ چل کر آ رہی ہے، فانصرفا، جلدی سے سلام پھیرا اور دوڑ کر کے گئے. کہا اے سارہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ کبت اللہ والکافرہ، اللہ تعالیٰ نے کافر کو رسوا کر دیا ہے. واخدمنی ولیدتن، اس نے اپنی بیٹی کو میری ولیدہ، میری خادمہ بنا کر کے پیش کیا ہے. بعد میں حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی بیوی بنا دیا، جسے بعد میں چل کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. میری ماں اور بہنوں، آپ اندازہ لگاؤ اس علاقے میں جہاں حضرت ابراہیم اور سارہ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے کس سے مدد طلب کی؟ نماز کے ذریعہ. نماز کے ذریعہ انہوں نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی. اللہ نے سچ کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. یہ نماز بہت اہم چیز ہے. آج سے عہد کر لو کہ نماز کبھی نہیں چھوڑو گی، کبھی نہیں چھوڑو گی. ظہر عصر ایک ساتھ پڑھو، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھو، کاروبار میں مصروف ہو جاؤ. بلکہ میرے استاد محترم ہے، معذرت کے ساتھ پانچوں نمازیں ایک ساتھ پڑھو. صبح 8 بجے اٹھو، جب بھی بیدار ہو تب بھی پڑھو، لیکن نماز پڑھو، نماز کبھی نہ چھوڑو. اگر ایک مسلمان نماز چھوڑتا ہے تو سمجھ لیجئے اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا. کبھی نہ چھوڑو. یہ نماز بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ سے قربت کا، اللہ سے مدد طلب کرنے کا. اگر گنجائش ہو تو 2-3 منٹ میں ایک اور واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن ہمارے موضوع سے متعلق ہے. ہم بار بار سنے ہیں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی روایت ہے. امام نووی نے ایک باب قائم کیا ہے، باب تقدیم بر الوالدین علی التطوع بالصلاۃ و غیرہا. اس بات کے تحت انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ
जुरैज नाम के एक शख्स थे जो बहुत सालेह नेक थे। उन्होंने गांव से, आबादी से बाहर एक इबादत खाना बना रखा था, उसी में इबादत बंदगी किया करते थे। एक दिन इनकी वालिदा इनसे मिलने आई और पुकारा, या जुरैज। वो इसलिए वो नमाज पढ़ रहे थे। नमाज ही की हालत में उन्होंने कहा, या अल्लाह उम्मी व सलाती, ए अल्लाह मेरी माँ आवाज दे रही है, मैं नमाज में हूँ। फअक़बल अला सलाती, लेकिन वो नमाज पर मुतवज्जे है, नमाज तोड़ी नहीं। वालिदा चली आई, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब गई, यही हालत की नमाज में रहे, नमाज पढ़ते रहे। बल्कि इमाम नववी ने जो बाब कायम किया है, माँ बाप की फरमा बरदारी ये नफली इबादत से अफजल है। अगर कोई हमें से सुन्नत पढ़ा, कोई बच्ची सुन्नत पढ़ रही है, औरत सुन्नत पढ़ रही है, कोई भी नफली इबादत कर रहा हो, माँ बाप बुला दे, नफली इबादत को तोड़ देना चाहिए। जुरैज को नमाज तोड़ देनी चाहिए, या कम से कम बाद में जाके मिलना चाहिए। बहरहाल नहीं गए। हदीस में है कि माँ की जबान से बद्दुआ निकल गई और फिर वो बात आई, खत्म हो गई। चंद दिनों के बाद लोगों ने एक फाहिशा बदकार औरत की गोद में एक बच्चा देखा। लोगों ने पूछा कि ये बच्चा कहाँ से आया तुम्हारे पास? ना शादी, ना निकाह, ना बियाह, ये फाहिशा बदकार औरत के यहाँ बच्चा कहाँ से आया? कालत हुआ मिन जुरैज, उसने कह दिया कि ये जुरैज का बच्चा। हदीस में है कि लोग दौड़ पड़े, खानकाह तक गए। फस्तंज़लू, जुरैज को खानकाह से नीचे उतारा। वहदमू सौमतहू, उनकी खानकाह को ढा दिया। वजारू यज़रिबूनहू, मारने लगे, पीटने लगे। जुरैज हैरान परेशान, काला मा शानुकुम, कहा बात क्या है, तुम मार क्यों रहे हो? लोगों ने कहा अच्छा बहुत भोले बनते हो, कद ज़नैता बिहादल वक्त, तुमने इस औरत से बदकारी की है और उसे बच्चा पैदा हुआ है, बहुत भोले बनते हो। जुरैज के पैरों तले से जमीन खिसक गई, पूरी जिंदगी की बात बंदगी बर्बाद होने लगी। उन्होंने कहा ऐन सभी, बच्चा कहाँ है? फजाऊ भी, लोग बच्चे को लेकर के आए। जब उन्होंने बच्चे को देखा तो जानती हो क्या कहा? दऊनी हत्ता उसल्ली, कहा मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं नमाज पढ़ूं। शायद वहाँ भी लोगों ने कहा होगा कि देखो बड़ी मक्कारी कर रहा है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ नमाजी ऐसे हैं जो नमाजें भी पढ़ते हैं, बुराइयां भी करते हैं। बहरहाल उनका अपना मसला है। तो उन्होंने कहा मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ी, बच्चे को गोद में लिया और बच्चे के गोद में लेकर अंगुली से ताना फी बतनी, पेट में कचोका लगाया, मारा। कहा या गुलाम मन अबू, ऐ बच्चा तू ही बता तेरा बाप को। काला फुलान राई, बच्चा बोल पड़ा कि मेरा बाप फुला चरवाहा है। लोग हैरान हो गए कि चंद लम्हों पहले पैदा होने वाला बच्चा बोल रहा। अल्लाह ने कुव्वते गोयाई दे दी, एक मोजज़ा दिखा दिया। किसकी वजह से? नमाज की वजह से। हज़रत जुरैज ने नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब नहीं की होती, आज दुनिया जुरैज को जानी कहती। इतना बड़ा कलेम, इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने अपनी जात से नमाज के जरिए खत्म की। तो जी हाँ मेरे भाइयों, कोई भी परेशानी, कोई भी मसला, कोई भी तकलीफ, मेरा दावा है कुरान हदीस के मुताले की रोशनी में अगर हम नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करें, अल्लाह की जात से कामिल यकीन है इंशाअल्लाह हमारा मसला हल होगा। हम नमाज पढ़े, नमाज कभी ना छोड़े, ऐसी अहद करके जाएं। वैसे ताज्जुब की बात है कि दुनिया में जितनी मखलूकात पैदा होती है, चाहे वो दूध पीने वाली, कीड़ा मकोड़ा खाने वाली, घास फूस खाने वाली, उनको बताना नहीं पड़ता है कि तुम्हें कीड़ा खाना है, दूध पीना है, घास खाना है। ये इंसान जो फितरत पर पैदा हुआ है, जो इस्लाम पर पैदा हुआ है, जो मुसलमान घर में
پیدا ہوا ہے، جس کے ماں باپ حاجی نمازی ہیں، اس کو بار بار کہنا پڑے تم نماز پڑھو، اس سے زیادہ تعجب کی بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔